یہ پولیس والا بندہ آیا, پکڑ لیا کہ جی یہ اس نے چوری کی, انہوں نے الٹا لٹکا کے مارنا شروع کر دیا. آدمی مجھے کہتا ہے کہ جی میں تو ساری انویسٹمنٹ اولاد تے کی تھی. میں کہ جی کیا کی انویسٹمنٹ؟ کہتا میں جو کمایا سی بچیاں نوں باہر پڑھایا, 4-5 سال ہر سال تقریباً 1 کروڑ روپے لگایا اس میں, تو یہاں نوکری کوئی نہیں. ہمارے کالج میں جو بچیاں بچے جو ہیں وہ چل کر رہے ہیں, بالکل وہ بہترین زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم یہ بھی کر رہے ہیں, اور وہ بھی. کیا فائدہ ان نمازوں کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں, بزرگوں, برخورداروں اور معزز مستورات, ہر مجلس کا ایک حق ہوتا ہے, ہر مجلس کا ایک حق ہے. اور خاص طور پہ میں ہر مجلس کا حق بتا رہا ہوں, لیکن یہ جو اللہ کی مجلس ہے, دین کی مجلس ہے, اس کا سب سے حق زیادہ ہے. سب سے زیادہ حق کیا ہے کہ اس بات کو توجہ سے سنا جائے, دھیان سے سنا جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے. آپ کسی بھی میٹنگ میں بیٹھو نا, کسی میٹنگ میں بیٹھو, دنیا بھی کسی میٹنگ میں بیٹھو, اگر آپ اپنے فون بند کر, جو بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں وہاں تو فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ جی آپ فون تو یہاں لا ہی نہیں سکتے. نمبر 1, اگر لے آئے ہیں تو آپ کا فون وائبریشن پہ بھی نہیں ہوگا, سائلنٹ پہ ہوگا, یہ نظر نہ آئے کسی کو. یہ اہم بات ہونے لگی. یہ کیا ہے, فون کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جتنی دنیا میں اہم باتیں ہو رہی ہیں, جتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, ان سب سے بڑی بات اللہ کی بات ہے نہیں. تو اس کا حق کتنا ہوگا کہ اس کو توجہ دھیان سے بات کو سنا جائے. اس لیے کہ نفل بھی نہ پڑھو, بیٹھ جاؤ, سنو بات. نفل پڑھنے کا پورا دن پڑھا, جب مرضی پڑھنا. اگر نفل پڑھنے ہے تو بات شروع ہونے سے پہلے آ کے پڑھو. نفل پہلے پڑھ کے بیٹھ جاؤ. یعنی کہ اکثر میں کئی مجلسوں میں لوگوں کو پتہ ہی کسی بات کر رہی ہیں, وہ یہ یہاں امام بات کر رہے ہیں تو وہ سامنے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر شروع ہو جائیں گے, کیونکہ پتہ ہی نہیں کسی بات کا کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے, اس وقت کا حکم کیا ہے. اس وقت کا حکم بات سننا ہے, دھیان سے بات سنو. یہ بات نہ سن کے ہم نے یہاں تک پہنچے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں. یقین کرو, اچھے سمجھدار لوگ دنیا میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑے عقل مند آدمی ہیں, یہ بڑے ان کی بڑی بات ہے, یہ جناب وہ ہیں, یہ فلانے. ان سے بات کر کے دیکھو تو لگے یہ تو بالکل بیچارے. مجھے یاد ہے میں ٹیلی ویژن میں ایک دفعہ زمانے میں کام کرتا تھا, وہاں ایک پروڈیوسر ہوتے تھے بڑے, ان کے پاس بیٹھ کے, ان پروڈیوسر کے پاس بیٹھنے کا لوگوں کو ہوتا تھا کہ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا جو ہے یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ ان کے پاس اتنے, ان کی تو گفتگو ہی ایسی ہے جناب کہ کمال. ان کے پاس تھوڑی دیر جو بیٹھ جاتا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا تھا کہ میں جناب فلاں حضرت کے پاس بیٹھ کے آیا ہوں. وہ بار بتاتا تھا کہ میں حضرت کے پاس بیٹھ کے آیا ہوں. تو ہم بھی اسی میں سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بیٹھ کے آئیں, بڑی بات ہے, آج ان سے بات کر کے. لیکن جب اللہ نے ہماری عقل جب ٹکانے آنی شروع ہوئی نا, عقل ٹکانے آنی شروع ہوئی, تو میں جب تھوڑی میری عقل اللہ نے کھولنی شروع کر دی تو میں جا کے اس کے پاس بیٹھا, اس کی باتیں سنی, تو میں نے کہا یہ تو پاگل آدمی ہے, یہ تو پاگل ہے, تو سائیکو آدمی ہے. یہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ کیا انسان ہے یہ, لیکن پھر سمجھ آئی کہ ہم خود بے وقوف تھے. وہ سعید انور نے کہا نا اس کو, مشتاق نے سعید انور کو کہا کہ مشتاق نے کہا کہ سعید بھائی, جب نئے یہ لوگ تبلیغ میں لگ رہے تھے نا, اس نے کہا سعید بھائی میں تو فلانے کسی کرکٹر کا نام لیا, اس کا نام نہیں لیتا, وہ زیادہ پھر وہ غلط ہو جائے گا. اس نے کہا فلاں کرکٹر جو ہے اس کے پاس میں بیٹھا ہوں, اس کو تو بڑا نالج ہے, اس کو تو سعید بھائی دین کا بڑا نالج ہے. تو سعید نے کہا کہ وہ دیکھو نالج نہیں کہا, تو بے وقوف ہے.
بھئی ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں، اس کو جو مرضی کہی جو، جس کو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ کہتے جناب کیا تمہیں یار بڑا نالج ہے، وہ اس کا نالج کیا، تجھے پتہ ہی کچھ نہیں، اس کا نالج کیا کرے گا؟ ابھی میں کسی ڈی ایس پی صاحب کے پاس گیا، کسی بندے کو چھڑانا تھا، ابھی 2 دن پہلے کی بات، تو چھڑانے کے لیے ڈی ایس پی صاحب کے پاس گیا، تو ڈی ایس پی صاحب باتیں کر رہے ہیں، وہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اصل نہیں چھڑ دیتے بندہ، میں نے اسے کہا یار تیری مہربانی ہے، میں رات 11:30 بجے آیا ہوں تو چھوڑ دے، تیری مہربانی ہے۔ اسے کہا بیٹھ جائیں۔ وہ اپنے قصے سنا، کہتے ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب واقعہ ہوا تو یہاں ہندوستان سے ہندوؤں نے ایک جماعت بھیجی تھی وہاں ہندوؤں کی۔ میں نے کہا اچھا جی میرے لیے نئی بات ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے تاریخ پڑھی کہاں ہے؟ میں کہا جی ہاں میری غلطی ہے نہیں پڑھی، آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہندوؤں کی جماعت وہاں گئی تھی، تو وہ ہندوؤں کی جماعت جب کربلا میں پہنچی، بھائی بیٹھ جائے وہیں بیٹھ جائے، او بھائی وہیں بیٹھ جائے۔ یہ جو میں 100 دفعہ کہتا ہوں، یہ پھلانگ کے آنا اتنا گناہ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، سارا اجر ختم ہو گیا، یہ پھلانگ کے آنے والے کا اجر سارا ختم ہو گیا جمعے کا۔ اب وہ کہنے کہا جی وہ ہندوؤں کی جماعت وہاں پہنچی، تو جب وہ کربلا میں پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ واقعہ تو ہو چکا ہے، تو ان کو اتنا اس بات پہ افسوس ہوا کہ ہمیں راجہ نے بھیجا تھا یہاں آئے واقعہ، تو انہوں نے تلواروں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں۔ اچھا، کہتے گردنیں جڑ گئیں، انہوں نے کاٹی تھی وہ گردنیں جڑ گئیں۔ اب میں چونکہ بندہ چھڑانے گیا ہوا تھا، میں چپ میں کہ جی واہ واہ ماشاء اللہ۔ اب حالانکہ میرا دماغ اس وقت کبھی کہ یار ہندوؤں کی گردنیں جڑ گئی، امام حسین رضی اللہ کی نہیں جڑی، یعنی جن کی گردن جڑنے کا حق تھا، جو ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کی گردن جڑ جائے، ان کی تو نہ جڑی، ان کی گردن تو نیزے پہ چڑھ گئی، ہندوؤں کی جڑ گئی۔ یعنی آپ دیکھیں نا عقل کا لیول دیکھیں ذرا، یعنی یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، بیچ میں سے رکھ کے چیر دیا گیا، سر سے 2 ٹکڑے کر دیے، نبی ان کا جسم تو نہ جڑا، وہ کٹ گئے، 2 ٹکڑے ہو کے اللہ کو شہید ہو گئے، پیارے ہو گئے، جسم نہیں جڑا۔ وہ کہتے ہیں ہندو کی جڑ گئی۔ میں کہا جی واہ واہ ماشاء اللہ، بڑی تسی اے تے بڑی ایمان افروز تو گل سنائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے منڈا لے جاؤ، میں خود لڑکے کو لے کے آ گیا۔ اب اس لیے اب اگر کوئی جس کی عقل نہ ہو، اس نے تو کہنا کہ جناب کی گل آج میں کی گل چھڑ کے آیا ہوں، اس نے کہنا یہ جناب کیا نالج ہے اس کا، اس لیے کہ آپ کا اپنے کوئی نالج نہیں، تو آپ کے لیے کیا جو مرضی سنی جاؤ، جو مرضی کو کہی جائے۔ اس لیے نالج نہیں ہے کہ نہ تو ہم کہیں پڑھ رہے ہیں اپنے ایمان سے، بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو میرا مطلب ہے دین کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، حدیث کو پڑھ رہے ہیں، کہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے کوئی پڑھنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کہہ رہا ہے سورہ قمر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اور کوئی سمجھنے والا ہو تو یہ تو آسان کتاب تھی، یہ تو آسان بات تھی، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا چیز ہے، یہ کیا لکھا ہے اس میں، یہ کیوں، کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کیا ہے یہ۔ کل ایک جگہ فوت کی تھی، میں وہاں گیا، انہوں نے کہا جی آج میرے کسی کے سالے کا انتقال ہوگا، اس نے کہا جی میرے سالے دے کل نے، تو آپ آ جائیں گے؟ آ جائیں گے، کیا کریں گے، آ جائیں گے، چلے گئے۔ تو وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا بیٹھا، میں کو تو ہی قرآن شریف پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا جو ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہے۔ میں نے کہا واہ، تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیا بات کی، یہ تم نے کیا بات کہی ہے، یہ دوبارہ آپ نے سوچنا کہ ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہے، یہ قرآن اللہ ہی ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، یاد رکھنا۔ تم کرو ٹائم ملے تھے، ٹائم
میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ کچھ نہیں کہ کیوں سن نہیں رہے بات کو, پتہ کیسے چلے کہ ہم کدھر آئے ہیں, کیا کرنا ہے, کون ہے, کسی کے پاس جانا ہے, کسی کے پاس کھڑے ہوں گے, کوئی پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو, کیا کیا تھا, کیا مسئلہ تھا, کوئی ہے؟ کیونکہ کوئی نالج ہی نہیں. اس وقت میں میں کہتا ہوں جو یہ زمانہ گزر رہا ہے, اس وقت میں ایمان سیکھنے کی اتنی ضرورت ہے خدا کی قسم جس کی کوئی حد ہی نہیں, کیونکہ ایمان کی کوئی مجلس ہے ہی نہیں, ایمان کہیں سیکھا جا ہی نہیں رہا. اور سیکھا جانے کی تو دور کی بات ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان میں کوئی سیکھنے کی بلا ہے, یہ سیکھنی پڑتی ہے, یہی نہیں پتا تو سیکھیں گے کہاں سے. اب مجھے دو تین دن پہلے میری وائف نے کہا کہ میں گھر گیا, اس نے کہا جی وہ ہماری جاننے والی ہیں, اپنا ہمارے سامنے رہتی کوئی جاننے والی ہوں گی اس کی خاتون, اس نے کہا جی وہ اس کے فون آ رہے ہیں کل سے کہ نہیں بھائی گھر کب آتے ہیں, میں نے کچھ ان سے سوال جواب کرنے ہیں. تو میں نے کہا رات کو تو نہیں آتے, تو صبح اٹھیں گے تو آپ مجھے کال کر لیجیے گا. تو میں 10-1 بجے اٹھا, اس نے کہا اٹھ گئے ہیں, میں کہا اٹھ گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ جی وہ یہ فون آیا ہوا ہے, ذرا بات سن لیں. تو میں نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے پھر سوتا ہوں, رات کو تھوڑا سوتا ہوں کہ یہی نہ کہنا کہ 10 بجے اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہی نہیں, کیونکہ اس پہ ایک دم آ جاتا ہے نا کہ 10 بجے اٹھتا ہے نماز نہیں پڑھتا. نہیں بھائی اللہ نہ کرے میں اللہ کو دن میں ایسا دکھائے کہ میں فجر پہ نہ اٹھوں یا فجر مسجد نہ جاؤں, ایسا نہیں ہوتا, فجر مسجد میں ہی آتی ہے اللہ کے فضل سے. تو میں اٹھا, اس نے کہا فون, میں کہا جی بہن کیا بات ہے. اس نے کہا بھائی بڑا اہم سوال آپ سے کرنا ہے. جی کہ فرمائیے. کہ میرے بچے دہریے ہو رہے ہیں, بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں, تو وہ دہریے ہو رہے ہیں. دہریے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کہتی ہیں نماز پڑھو اور یہ کرو اور تسبیح کرو اور قرآن پڑھو اور یہ, تو ہمارے کالج میں جو بچیاں بچے جو ہیں وہ چل کر رہے ہیں, بالکل جو چل کر رہے ہیں, بالکل ہی چل کر رہے ہیں, نہ ان کو کوئی نماز کا پتہ ہے, نہ ان کو کوئی دین کا پتہ ہے, وہ بہترین زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم یہ بھی کر رہے ہیں, اور وہ بھی. کیا فائدہ ان نمازوں کا جو اگر یہ زندگیاں اپنی مرضی کی نہیں گزرنی تو کیا فائدہ اس کا؟ اب بتائیں, وہ تو بالکل دین سے یعنی اللہ سے ہی دور ہو رہے ہیں, کیا کریں؟ اب میں نے کہا کہ میں کیا کہوں اسے, کیا کہوں اس کو, کیا جواب دوں؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت کا ماحول جو باہر ہے وہ کیا ہے, باہر کیا ہے ماحول, اور گھر میں آپ کیا کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. اب جس کو یہ سمجھ آئے گی کہ مجھے میری ذمہ ڈیوٹی کیا ہے, میں نے جہنم کی آگ سے خود بھی بچنا ہے, اولاد کو بھی بچانا ہے, جس کو یہ سمجھ آ جائے گی وہ اس پہ زندگی گزارے گا. کیا خیال ہے؟ جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اولاد کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں, ان کے لیے پیسے کہاں سے لے کے آؤں کہ یہ ایچسن میں پڑھ لیں, یہ امریکہ جا کے پڑھائیں. وہ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ جی میں تو ساری انویسٹمنٹ اولاد تے کی تھی. میں کہا جی کیا کی انویسٹمنٹ؟ کہتا میں جو کمایا سی بچیاں نو باہر پڑھایا, بچیاں نو باہر پڑھایا. میں میری بیٹیاں بھی باہر پڑھ کے ہیں انگلینڈ, تو میرا بیٹا بھی انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہے, اور بیٹے کو میں نے دیکھا تو بیچارہ نوکری ڈھونڈتا پھر رہا ہے. میں کیا انویسٹمنٹ کی ہے آپ نے اس میں؟ 4-5 سال ہر سال تقریباً 1 کروڑ روپے لگایا اس میں, تو یہاں نوکری کوئی نہیں. یہ انویسٹمنٹ کی, اور سوچ اس کی کیا ہوئی, کیا بن گیا, کچھ پتہ نہیں. اس لیے میرے دوستوں پہلے یہ سمجھو سے مجھے کرنا کیا ہے. ابھی تو یہی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. اب آج صبح مجھے فون آیا میری کزن کا کہ جی وہ میرا ایک آخری چاچا تھا میرا, انگلینڈ لنڈن میں رہتا تھا, ابھی 2 مہینے پہلے اس کے مل کے آئے. انہوں نے کہا چاچا کا انتقال ہو گیا. اب میں گیا تو جب میں ان کے پاس 2 مہینے پہلے گیا تھا تو وہ اکیلے رہ رہے تھے گھر میں, بالکل آل الون. کتنی عمر تھی؟ 89 سال, اکیلے. میں نے کہا جی بچے آپ کدھر ہیں, آپ اکیلے رہ رہے ہیں گھر میں؟
89 سال کی کتنی ضرورت ہوتی ہے کوئی سنبھالنے والا ہو، کوئی دیکھنے والا ہو. بچے اپنا چلے گئے، مجھے چھوڑ گئے ہیں، میں اکیلا ہی رہتا ہوں، کوئی نہیں اس کے پاس. بوڑھا آدمی 89 سال کا اور اکیلا، کوئی بندہ گھر میں ہے ہی نہیں. حالانکہ بچے اچھے بھلے، کافی سارے بچے ہیں، سب چھوڑ گئے. آج سے کئی سال پہلے انگلینڈ چلے گئے تھے کہ مال کمانا ہے. اب مال کما کے گھر بنا لیا، کچھ تھوڑے بہت پراپرٹی بنا لی، کبھی کرائے آتے ہیں، کھا رہے ہیں، بس وہ اکیلے جا رہے. اب مجھے پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی انتقال ہوئے ہوئے ان کو 5-6 دن ہو چکے تھے، گھر میں اندر ہی تھے وہ. 5-6 دنوں کے بعد کوئی بیٹی آئی دیکھنے کے لیے کہ اب میرا فون نہیں آیا بڑے دن، تو پتہ کر کے آئی. تو انہوں نے نوک کیا، کوئی نہیں کھلا. پولیس کو بلایا، دیکھا اندر بدبو آ رہی تھی لاش سے. وہ مر گیا، 5-6 دن کا مرا پڑا تھا، پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے. اب وہ اولاد آئی ہے کہ اے کارہن ساڈا ہے، اتنے قبضہ کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم پیسے کما لیے، روٹی کھلا دی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اکیلے مر گئے گھر میں. کیوں کہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. کرنا کیا تھا؟ ابھی میں جب ان کے پاس گیا تھا 2-3 مہینے پہلے، تو بولی جا رہے تھے، اور میں چونکہ سنتا رہا. اور ظاہر کیا باتیں کرنی بیچاروں نے، بولی جا رہے، میں سنتا رہا. میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہا. وہ بولتے، میرے خیال ایک آدھی میں نے بات کی ہوگی، باقی وہ بول ہی گئے. میرے ساتھ جو لڑکا گیا تھا، میرا بھانجا تھا، وہ میری بیوی کا، میری بھانجی کا خامد تھا. میں کہتا اپنا نہیں ماموں آپ نے کوئی سے بات کی نہیں. میں کہ ان کی سننے والے کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی سنتا ہی نہیں. آج میں ان کے پاس بیٹھا، یہ ساری ایک بات ختم کرتے تھے، دوسری شروع کرتے تھے، دوسری کرتے تھے، تیسری. وہ اس لیے کرتے تھے کہ کہیں بچ نہ بول پوے ہے، میں فٹافٹ سنا دیں انہوں. اتنا مواد کوئی سننے والے نہیں. وہ کہتے ہیں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو آپ کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر بیٹھے، میرا بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھ جائے، میری بات سنے، میری کچھ سن لیا کرے. اس لیے اللہ نے کہا کہ جو ماں باپ کے ساتھ، کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کہ جی نمبر 2 میں تیرے ماں باپ کا. تیرے ماں، اللہ کے بعد ماں باپ ہیں، یاد رکھنا. کیوں؟ اوئے ہوئے، جو چھوٹے بچوں کو دیکھا کرو، وہ بچے، میرا بیٹا ہے، اس کی چھوٹی سی بیٹی ہے 1.5 سال کی، 2 سال، وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی ماما سے علیحدہ نہیں ہوتی. ادھر کرو ماما پاس، ماما اس کی ادھر نہیں ہو سکتی. ہمارے سے پاس آ جاتی ہے، ہم سے 2-4 وہ باتیں ٹوٹی پھوٹی کرتی ہے، تو ایک دم اسی ماما نہیں کہیں جا سکتی. اب ماما اس قدر ڈیوٹی دے رہی ہے اس کی کہ اس کے سونے تک ہر وقت کی وہ اس کی ملازم ہے ماما. اب یہ بچی بڑی ہو کے ماما کو کہے گی کہ تینوں کی پتہ ہے، ماما تمہیں کیا پتہ ہے، یہ زمانہ اور تھا، وہ زمانہ اور ہے، تو بتاؤ اس کے کیا گزر جائے گی، کیا خیال ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ ماں باپ کے سامنے اف، آخری لفظ کا قرآن نے اف نہ کرنا ان کے سامنے. اف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسپریشن بھی نہ دینا یہ والا کہ کوئی ماں نے کوئی باپ نے کوئی بات کی تو یہ نہ کرنا اف کا مطلب کہا کچھ نہیں. اللہ نے کہا اس نے کہا اس کی خیر نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم زندگی کیا گزار رہے ہیں؟ یہ تو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیا تھی. خود دین سیکھنا تھا، اولاد پہ دین کو سکھانا تھا، معاملات سکھانے تھے. اس وقت کا زمانہ ہے کہ صرف مال کیسے کمانا ہے، بس مال کہاں سے آئے گا. اب چونکہ مال کے کچھ اس کے مواقع نہیں ہیں تو یہ شروع ہو گیا نیٹ، اس سے مال کماؤ، اس پہ جو چلانا ہے چلاؤ، بس جو کسی طرح میرے ویوز ہو جائیں.
یہ اس قدر ایک عذاب ہے امت پہ نیا کہ اس نے ویوز نے ایسا تباہ کیا ہے قوم کو کہ کسی طرح میرے ویوز، اس ویوز لانے کے لیے جو مرضی کرنا پڑ جائے، بس کر جاؤں ٹک ٹاک کریں جی، یہ ٹک ٹاک کریں جی، ٹک ٹاک کر، یہ لڑکی ٹک ٹاک کر، لڑکا ٹک ٹاک کر، ان کا کاروبار ہے، خدا کے لیے ان کا کاروبار ہے، وہ یہ ان کا کاروبار ہے، یہ فیس بک والوں کا، یہ یوٹیوب والوں کا، یہ ٹویٹر والوں کا، یہ کیا کیا چیزیں ان کا بزنس ہے۔ وہ خود ہی ایک چیز بناتے ہیں، اس کو ہٹ کرتے ہیں۔ وہ کہاں گئی وہ لڑکی جو دل یہ پکارے آ جا، کہ جی ہو گئی جناب، ہٹ ہو گئی لڑکی، وہ تباہیاں کر دی اس نے، 2 کروڑ اس سے لے لیا، 3 کروڑ سے، اب کہاں گئی وہ چند دنوں کے لیے ہٹ کیا ان کو، وہ اپنا مال بنا کے سودا بیچ کے غائب، اب وہ پتہ نہیں نہ دل پکارے آ جا، نہ فرق ختم۔ وہ کہاں گئی وہ بچی جو کہتی تھی کہ میری گاڑی، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ لوگ ہیں، کہاں گئی وہ کس طرح شور مچا کہ ہٹ ہو گئی۔ اب وہ کہاں گئی، ہٹ ہو گئی، کہاں گئی ہے؟ وہ اپنا انہوں نے سودا بنایا، بیچ باچ کے فارغ۔ اس طرح سٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے، یہ سٹاک مارکیٹ میں ایک شیئر ہوتا ہے، اوہ شیئر جناب کہتا ہے جی کتنے کا شیئر ہے، 10 روپے کا، وہ کہتے ہیں جی آواز لگ گئی ہے، یہ سودا ہے انہوں نے، وہ 11 کا 12 کا 13 کا 14 کا 15 لوگ کھڑے، وہ سودا ہونا۔ جب وہ اپنا 15-20 کا کر کے مال بیچ دیتے ہیں، وہ پتہ در آگے 3 تے آ گیا، سودا بیچ دیا، سودا بک گیا، بے وقوفوں کو بیچ دیا سودا۔ اور وہ آپ دیکھیں یہ جو فقیر مانگتے ہیں نا، فقیر مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ بندہ دیکھ کے اس کے دعا دیتے ہیں وہ علی۔ میں جب کسی اشارے پہ کھڑا ہوتا ہوں نا تو مجھے فقیر کوئی آئے گا کیا کہے گا وہ، اللہ تنہوں مکہ مدینے زیارت کراوے، انہیں پتہ ہے انہیں مکہ مدینے جانا ہے، تو جس نے چھوٹی سی پونی باندھی ہے پیچھے گانا سن رہا ہے، انہیں کہنا اللہ تیری گرل فرینڈ دی خیر، اس کی گرل فرینڈ دی خیراں ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حج کے دنوں میں، حج کے جب دن آئے تھے، ایک بابا ہٹ ہو گیا تھا کہ یہ بابا جناب، یہ صحابہ کی شکل والا بابا، اس کی تصویر بنائی، اس کو چلایا، وہ اس کو بادشاہ نے بلا لیا، اس نے بلا لیا، وہ بابا جناب، بابا صحابہ، بابا کہتے کیا بابا، ان کا تو کاروبار ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، تو بزنس کر رہے ہیں۔ وہ آج کل ایک بچی وہ چلی ہوئی نا، ٹویٹ کوئی بڑی ہٹ ہو گئی تھی اس میں، وہ پینڈو کوئی لڑکی تھی، پنڈ سے ہٹ ہو گئی، اس کو پیسے آنے شروع ہوئے، اس نے ہلکا پھلکا اپنا پروگرام شروع کر دیا۔ لوگ تو دیکھ رہے ہیں، عورتیں جسم دکھا رہی ہیں اپنا، بہانے وہ آہستہ پیسے آنے شروع ہوئے تھے، اب آخر کار وہ یہاں پہنچی کہ اس کو ننگا ہی کر دیا۔ ابھی میں تو اللہ جہاں معاف کرے، میں نے تو نہیں، خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا، مجھے تو اس نے یہ لڑکا بتاتے ہیں جو ریکارڈنگ کرتے ہیں کہ بھائی جان یہ آیا، یہ ہوا، مجھے کیا پتا، میں تو میرے ٹیلی فون کو چیک کر لو، میں تو فیس بک ہی نہیں کھولا، فیس بک بند کر دیا تھا میں نے کہ یہ کیا بکواس ہے۔ لیکن اس نے بتایا، اس نے کہا یہ لڑکی پہلے ہٹ ہوئی، پینڈو سے اپنا آہستہ نے کپڑے چھوٹے کرنے شروع کیے، پھر آہستہ اینڈ آف دی ڈے کسی بوائے فرینڈ سے اس نے کپڑے اتار ہی لیے، چلو تاکہ ہٹ ہو جائے۔ اب وہ کس نے وائرل کر دیا، کیا کر دیا، ہٹ ہو گئے۔ جب اب وہ بیٹھی رو رہی ہے، رو رہی کی ویڈیو آ گئی ہے کہ یہ رو رہی ہے بیٹھی، میں کہ یہ کون بنا رہا ہے اس کی ویڈیو رو رہی ہے، یہ کس نے بنائی ہے اس کی ویڈیو رو رہی ہے، یہ کیمرے لگا کے رو رہی ہے بڑے اہتمام سے کہ میں اس کے بھی ویوز ملیں گے، پیسے آئیں گے، کیونکہ سارا معاملہ یہ چل گیا کہ پیسوں سے کامیابی ہے، پیسے چاہیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وہ بالکل الٹ بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعے وہ ہمارا بچہ جو یہاں جو ہمارا امام ہے وہ جو پڑھتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، اس میں سے پچھلے جمعے میں یہاں بیٹھا تھا، جب خطبہ اس نے پڑھا تو اس نے ایک حدیث پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ اس ابھی پڑھے گا آگے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو میں بیٹھا وہاں سوچ رہا تھا، میں نے کہا آج کون ہے یہ آدمی جس کے دل کا یہ یقین ہے کہ ہاں قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا بہترین ہے کسی کا یقین اس بات؟
آج کل سب سے گھٹیا پوسٹ جو ہے وہ امام صاحب کی ہے، سب سے کم تنخواہ مولوی صاحب کی ہے۔ اور کل اس نے جگو نے مجھے بھیجا، کس نے کہا کہ جو 23,000 روپے امام کو دینے پہ راضی نہیں ہیں وہ کرکٹ کے کوچ کو 32 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ کرکٹ کی کوچنگ والا 32 لاکھ لے رہا ہے جو بال نو مارنا سکھائے گا، اور جو ایمان کی اعمال کی حفاظت کرے گا اس کے 23,000 چبھ رہے ہیں۔ ایسی قوم کا کیا ہوگا؟ اب ان کو تو چھوڑو، ہمیں تو چھوڑ دو کہ ہم قرآن کو بہتر سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے۔ کیا جو قرآن سکھا رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ میں بہترین ہوں؟ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اس بات کی کہ میں قرآن سیکھ رہا ہوں اور سکھا رہا ہوں تو میں بہترین ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں بہترین ہوں، بتاؤ اس کا یقین ہے؟ اس کا دھیان بھی اس کی طرف ہے کہ جو مسجد کے صدر صاحب ہیں، جو بینک میں نوکری کرتے ہیں، صدر صاحب بینک کے کسی کے وہ بڑے افسر ہیں، مسجد کے بھی صدر ہیں، ان سے وہ پیسے مانگ رہا ہے کہ کسی طرح یہ پیسے دے گا تو میرا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کا بھی یقین یہ نہیں ہے کہ میں نے قرآن سیکھا ہے اور سکھایا، میں بہترین ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے خوشخبری دیا کہ تم بہترین ہو، کیونکہ یہ اس کی بہترینی کی بات نہیں چل رہی۔ کیسے سمجھے اس بات کو؟ بات یہ چل رہی ہے کہ میاں صاحب چودھری صاحب تو کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اے میاں صاحب تو دیکھیا یار کم نہ کدی نماز پڑھ دے دیکھیا نہ کوئی دینی گل ہے، دنیا بھی ششکے بھی پورے دنیا دے کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالی کی کرم میں پیسہ آئی جا رہا ہے۔ کیا کرم ہے اللہ کا، مال آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا سارا فوکس اس بات پہ ہے کہ اس کے پاس مال آ رہا ہے یہ کامیاب ہے بس۔ کیوں کہ یہ والی بات جو میں کر رہا ہوں یہ سنی کوئی نہیں رہا، یہ سن تو رہے نہیں، نہ پڑھ رہے تو سمجھ کیسے آئے؟ مجھے کیا کرنا ہے، میرے کیا معاملات ہیں۔ ابھی میں نیچے کسی کے مسئلے میں بیٹھ رہا تھا، کسی نے پیسے دیے، پیسے کھا لیے، پیسے کاروبار میں اڑایا، اب وہ پیسے لے گیا، وہ پیسے جھگڑا کہ وہ پیسے لے کاروبار کیا، کاروبار لے کے اس نے پیسے اڑا لیے، اپنے کہیں لگا دیے، اب وہ پیسے دے نہیں رہا، انہوں نے اندر کرایا ہوا ہے، وہ یہ سب چکر چل رہے ہیں۔ کیوں کہ جس کے پاس یہ یقین ہی نہیں ہے کہ مال جو میں کسی کا کھا رہا ہوں یہ کہیں کوئی پوچھے گا، یہ بھرنا پڑے گا، اس کا کسی کو یقین ہی نہیں تھا، وہ کہتا بچ جاؤ کسی طرح، اتھو بچ جاؤ۔ لوگ کتنے لوگ میں جاننے والے ہیں وہ پیسے پوچھے کھا کے باہر امریکہ بھاگ گئے، کتنے لوگوں سے پیسے لیے کھا کھو کے امریکہ چلے گئے۔ اب نام نہیں لیتا، ہمارے اپنا دوست ہوتا تھا، وہ انضمام کے پیسے بھی کھا گیا، کسی اور کے بھی کھا گیا، کھا کھو کے وہ 10 15 20 25 کروڑ روپے اس نے کھایا اور باہر چلا گیا۔ اب یہاں سے تو چلو بچ کے چلا گیا، اگر اس کو یہ یقین ہوتا کہ ایک دن کوئی پوچھے گا یہ پیسے کتنی دیر چلیں گے، کیا خیال ہے کتنی دیر چل جائیں گے، کیا کر لو گے اس سے؟ جب وہ لینے والا آئے گا تو اسے پتہ چل جائے گا ساری بات۔ ہائے ہائے، جس نے کسی کا 1 روپیہ مار لیا، کھا گیا، ایٹ گیا کہ بس کھا لیا، کہنے کی پتہ لگنا کھا گیا ہوں، اس کو قیامت والے دن 700 مقبول نمازیں اس کو دینی ہوں گی، اس کے عوض میں 1 روپے کے عوض میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی میرے بھائیوں۔ پتہ چلے گا کہ مال کھا کے آیا ہوں، کیا کر کے آیا ہوں، کیونکہ سامنے جب تک آخرت نہیں ہوگی میرے دوستو، آخرت سامنے نہیں ہوگی کیسے مسئلہ حل ہوگا بتاؤ؟ صرف اور صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے ہمیں، آخرت کا یقین کہ کوئی پوچھے گا اس پہ، یہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے، یہاں کوئی وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ جنگل میں گئے تھے تو کسی کو وہاں بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، تو اس کو کہا یار ہمیں بھوک لگی ہے، ایک بکری ذبح کر دو ہمیں۔ اس نے کہا میں تو ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں تو کسی کی ہیں، میں تو ملازم ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ کون سا دیکھ رہا ہے، تم کہنا بھیڑیا کھا گیا، ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، ایسے اس کو چیک کرنے کے لیے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے کہا وہ اس کو تو میں کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا، وہ تو نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ کہاں گیا؟ عین اللہ، اللہ کہاں پھر؟ وہ تو دیکھ، اوپر تو دیکھ رہا ہے کوئی، وہ تو اس کو کیا کہوں گا؟
آئے ہائے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اتنا لطف آیا اس بات کا، اتنا لطف آیا کہ جتنا کسی کو سب سے زیادہ لطف آ سکے کسی بات، وہ اپنے دربار میں آگے کہتے کہ دیکھو بھیڑیا کہتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بھیڑیا جنگل میں، وہ گڈریا جنگل میں کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ جس کو یہ یقین ہو جو میں معاملہ کرنے لگا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کہ جو میں کرنے لگا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب تو اور بھی میرے دوستوں آسان ہو گیا، اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ میں لندن میں کسی شاپ میں داخل ہو رہا تھا، کسی نے میری فوٹو اتار کے امریکہ سے بھیجی کہ آپ اس وقت سیلفریزیز میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ، بتاؤ میں لندن میں ہوں، امریکہ میں یہ فوٹو اس نے کھینچ کے بھیج دی ہے، تو بتاؤ میرا اللہ نہیں کھینچ سکتا میری فوٹو ہے؟ سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر کسی کی فوٹویں بن رہی ہیں، یقین آ گیا ہے۔ اب تو دیواروں میں کیمرے، یقین آ گیا ہے، اب دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ آپ سنتے تھے نا دیواروں کے کان ہوتے ہیں، اب یہ ثابت ہو گیا کہ دیواروں کے کان ہیں، کہ دیواروں میں باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی باتیں یہاں کر کے گیا ہے تو 4-5 گھنٹے تک دیواروں میں باتیں ہوتی ہیں، اس کو آ کے دوبارہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، دیوار میں رہ جاتی ہے بات۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جب تک یہ بات سامنے نہیں ہوگی میرے دوستوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے بچیں گے گناہ سے؟ بتاؤ، نہیں بچ سکتے خدا کی قسم، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو، نہ کوئی کسی سے کا مال کھائے گا، نہ کسی سے کوئی زیادتی کرے گا، کسی نے کوئی ظلم کرے گا، نہ یہ پولیس والے، وہ میں اس نے گیا پولیس والے کو میں کہہ رہا تھا، یہ پولیس والے بندہ آیا پکڑ لیا کہ جی یہ اس نے چوری کی، انہوں نے الٹا لٹکا کے مارنا شروع کر دیا، وہ بندے کی چیخیں جا رہی ہیں، وہ مار رہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی چور ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا مارنے کے لیے؟ آپ کو اس کا اختیار ہے مارنے کا؟ کیا کہہ رہے ہیں، مار سکتے ہیں آپ؟ کہتے جی چوری کی تھی۔ میں نے کہا چوری تو کی ہے، لیکن سوال یہ کہ تمہیں اس نے کس نے کہا کہ تم مارو اس کو، یہ تو بتاؤ، کیونکہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں جو مرضی کر رہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ ایک دن آئے گا جب تمہیں اسی طرح لٹکایا جائے گا، اور اسی طرح لٹکا کے تمہاری چیخیں کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ظلم اگر کیا تو یاد رکھنا یہ چہروں پہ آ جائے گا۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا، ایک بندے کے پاس گیا تو ایک آدمی سامنے بیٹھا تھا، تو میں نے اسے کہا جی السلام علیکم، میں نے کہا جی آپ پولیس میں کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، آپ تو مجھے جانتے نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ میں کہا جی آپ کے چہرے پہ پولیس کا نور ہے، یقین کر۔ وہ کہتا ہے یہ کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھو، یہ ظلم تمہارے چہرے پہ آ گیا جو تم کرتے ہو، یہ ظلم تمہارے چہروں پہ آ چکا ہے۔ خدا کا واسطہ ڈر جاؤ اس دن سے جب تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ تم اس کو ظلم کرو گے لیکن وہ انصاف ہوگا، ڈر جاؤ اس دن سے، لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دو، کیونکہ جس کو پتہ ہی نہیں وہ تو ظلم کر ہی جائے گا۔ ایک قانون بنتا ہے ملک میں، ایک قانون بنتا ہے، جو قانون بنتا ہے وہ عوام کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ قانون بنا، جیسے پیچھے قانون بنا تھا کہ ریسٹورنٹ بند کر دیا کرے رات کو 11 بجے، سب بند ہو جائے، ٹھیک ہے قانون بن گیا، بس ٹھیک، سب بند کر دو سب۔ نہیں، اب پولیس والوں کی موجیں لگ گئیں، اب ہر ریسٹورنٹ سے پیسے لیں گے، جو پیسے دے گا وہ کھلا رہے گا، جو نہیں دے گا وہ بند ہو جائے گا، اس کو پکڑ کے بھی لے جائیں گے۔ ان کی موجیں لگ، ان کو پتہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، کرو جو کرنا ہے۔ ایک دن آئے گا میرے دوستو جب سب کچھ کتابیں کھول کے رکھ دی، اقرا کتابک ہاتھ میں دی جائے گی، پڑھے اپنی کتاب کیا کر کے آیا ہے۔ وہ کہے گا، دیکھ کے کہے گا اوئے ہوئے، اس نے تو کا کے کی بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ کیا میرے سامنے آ گیا، یہ تو ہر کچھ ہی لکھا ہوا ہے، ہر کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہوئے گا ایک دن میرے دوستو۔ اس بات کو جو نہیں سنے گا، جو نہیں ایسی مجلسوں میں بیٹھے گا، جو نہیں قرآن پڑھے گا، جو نہیں اللہ کی بات پڑھے گا، اس کو سمجھ نہیں آنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے میں تو ایک آواز لگا رہا ہوں، اگر تے بت ہیں کسی آستینوں میں، تجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم تو آواز لگا رہے ہیں۔ اللہ کرے
یہ کسی تک پہنچ جائے، اپنے تک بھی پہنچ جائے، لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ میری تو بات یہ ہوتی ہے جو بات سنے، جب یہ بات سنا کریں تو خدا کے لیے یہ بات برائے بات نہیں ہے، یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں ہے، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے عمل کی نیت کیا کرو کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے، اس بات کی محنت کریں کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنی اولاد پہ بھی محنت کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اپنی اولاد پہ ایسی محنت کرو، وہ آدھے گھنٹے میں تو میں نہیں بتا سکتا کہ کیا محنت کرنی ہے، اس کو سمجھ لیں، اس کو سیکھ لیں، انشاءاللہ سب کچھ لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے، پڑھو اور وہ محنت کرو جس سے آخرت بن جائے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی۔